اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر طائف اور ہجرت مدینہ۔ سفر طائف کے واقعات۔ حضرت حتیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ ان کے اس رویے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دیں اور وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملے گی۔ یہ سوچ کر آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ 3 سردار عبدیہ لیل اور اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب کو آپ نے دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے دعوت اسلام قبول کرنے کے بجائے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ طائف کے بدمعاش اور شریر لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے، جو جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ پھبتیاں کستے، نازے بیاب جملے کہتے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے مبارک سے خون سے بھر گئے۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے، کوئی اور شریر آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا اور چلنے پر مجبور کرتا۔ جب آپ چلنے لگتے تو یہ ظالم پھر آپ پر پتھر برساتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی مذاق اڑاتے۔ آخرکار آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر آپ کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بڑی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا ہوشہ بھیجا جو آپ نے قبول فرمایا۔ آپ کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عداس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبدیہ لیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرن الشالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس میں سے حضرت جبریل نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجلاؤں۔ اگر آپ کہیں میں ابو قبسے اور قائقان یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ جنات کا اسلام قبول کرنا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلہ میں تشریف فرما ہوئے۔ رات میں آپ جب نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنات نے واپسی جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ مدینہ شریف میں اسلام کی روشنی۔ مکہ شریف سے جانب شمال ایک شہر یثرب تھا جو بعد میں مدینہ قرار پایا۔
آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا۔ آپ کے اعلان نبوت کے وقت یہاں 2 قبیلے اوس و خزرج کے ساتھ کچھ یہودی بھی رہتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں سے سن کر انہیں معلوم تھا کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی۔ یوں گویا یہ منتظر تھے کہ کب ان کی آمد ہوتی ہے اور ہم ان پر اپنا ایمان لا کر اپنا مقدر سنواریں گے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منا تشریف لے گئے۔ منا میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مسجد العقبہ، عربی میں عقبہ کو گھاٹی کہتے ہیں، وہاں آپ تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کی بات کر رہے ہیں یقیناً وہ یہی نبی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ بیعت عقبہ اولا۔ اگلے برس یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے مزید 12 افراد منا کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ گھاٹی کی پہلی بیعت ہے یہ۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیعت منا کی پہاڑی میں عقبہ کے قریب ہوئی، جسے جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی ان کو دیا جائے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان کے سلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس بیعت کے 1 سال بعد یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 افراد نے منا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال سب قربان کر دیں گے۔ ہجرت مدینہ۔ مدینہ شریف میں اتنے لوگ کہ اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ آپ نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کی شروع کر دی، مگر چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت صحابہ کرام مدینہ شریف میں ہجرت کر گئے۔ اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو کافر کی قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ مکہ میں ہی رہے۔ آپ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی تک مکہ شریف میں رکے ہوئے تھے۔ کافروں کا اجتماع۔ قریش کے کافر اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان تھے۔ یہ دیکھ کر مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں ہجرت کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ یہ خطرہ محسوس کر کے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالارقم میں ایک مشورہ کیا۔ کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماع میں شریک تھے۔ مختلف تجاویز دی گئی، جن میں سے ابو جہل کی دی گئی تجویز سب کا اتفاق ہوا۔ اس کا مشورہ یہ تھا، ہر قبیلے سے ایک جوان کو تلوار دی جائے، وہ سب ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں۔ تمام قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوئے تو بنو ہاشم کسی سے بھی جنگ نہ کر سکے۔
اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت جبریل امین اللہ کریم کا حکم لے کر نازل ہو گئے، اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیں۔ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کافروں نے رات کے وقت اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ کے مکان عالی شان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے آپ سو جائیں تو وہ حملہ آور ہو۔ اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ کافر اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر انہیں آپ کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی کئی امانتیں آپ کے مکان عالی شان میں موجود تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ آپ نے خاک کی ایک مٹھی لی اور اس پر سورہ یس شریف کی ابتدائی کچھ آیاتیں تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے، کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ جزاک اللہ۔